خلافت راشدہ کا قیام ہوا اور اسی طریقے پہ لے کے چلتے رہے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اختیار فرمایا تھا، اور وہی رائج ہوا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں اپنی شہادت سے پہلے جو آخری خطبہ دیا، اس میں آپ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے خلافت 6 آدمیوں کے لیے رکھی ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی منتخب کر لو۔ اور اس کمیٹی میں وہ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے آباء و اجداد کو ہم نے اسلام کی وجہ سے مارا ہے، اور جنہیں ہم نے خود مارا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خلافت میں آئیں، اور جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی موجود ہے جو بدر میں تھا، وہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بدر والوں کے بعد احد والوں کی باری ہے، اور پھر فرمایا کہ احد کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ وغیرہ کے موقع پہ، میں نے انہیں خلافت کے قریب پھٹکنے نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تربیت حاصل نہیں کی جو پہلے والوں کی تھی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اگر تم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میرے بعد خلیفہ منتخب کر لو گے تو اللہ کی قسم علی تمہیں بہت واضح، بہت روشن سنت کے مطابق ایک بہت بڑی شاہراہ پہ امت کو لے جائیں گے، اور یقیناً وہ رشد اور ہدایت کا انتخاب ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کریں گے۔ فیصلہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا، لیکن خلافت اتنا بڑا ادارہ تھا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا کہ وہ خلافت کے بغیر زندگی گزارے۔